آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا وہ مسجد نبوی میں ہوئی. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, 1 رکعت پڑھا چکے تھے. ابو لولو مجوسی یہ آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی, بغض اور عداوت تھی, بغض رکھتا تھا. تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا. جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے, 1 رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا. وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے. لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں, نہ نماز توڑے, نہ بھاگو پکڑو دوڑو, کچھ نہیں. حضرت عمر مصلی پر رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور 1 رکعت آپ نے پڑھائی, کسی نے نماز توڑی نہیں. وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں. آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی. سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو, سارے صحابہ نماز میں ہیں, وہ تو کب کے بھاگ جاتا, لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا. نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا. وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا. اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص, وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا. یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے صفوں میں, کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے, لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں. صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے. کندھا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے, یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے, اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے, ایڑی سے ایڑی برابر, سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو. ایڑی کی ہڈی تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے, یہ الصاق ہے. میرے عزیزو, اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا. صف کو کاٹنا گناہ ہے. ہاں, اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف, تو دونوں گنہگار ہیں, دونوں ادھر والے ادھر والے, اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا, وہ بھی گنہگار ہے. اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے, صف کو پوری کرے, اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں. یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ, ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں, انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا, اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے, سولجرز ہیں, امریکہ کی ہے, دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے, آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج, 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے.
اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔